دوستوں، بزرگوں، محترمہ دینی مائیں بہنیں، الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی کارگزاری ہے۔ جماعت بہت اچھا کام کر کے آئی، بہت اچھا کام کر کے آئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے۔ دینی مائیں بہنیں، وقت گزر جاتا ہے، عمل باقی رہ جاتا ہے۔ 40 دن پورے ہو گئے، لیکن جو بھی عمل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے باقی ہیں۔ اس پر نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے دوسری نسبتوں پر وقت گزرتے ہیں، لیکن ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں، کوئی وعدہ نہیں۔ نسبت خداوندی پر دینی مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں، بڑے بڑے وعدے۔ لوگ دنیاوی نسبتوں پر کہاں کہاں دنیا میں کیسے کیسے وقت گزارتے ہیں، بڑے لمبے لمبے زمانے بھی گزارتے ہیں، لیکن نسبت دنیا کی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں۔ نسبت خداوندی پر دینی مائیں بہنیں، تھوڑی دیر لگ جانا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے 40 دن لگوائے، وقت گزر گیا، جو کچھ بھی نرم گرم حالات وہ سب کے سب گزر گئے، جو کچھ بھی تھوڑا بہت مجاہدہ ہوا ہو وہ بھی پورا ہو گیا، لیکن اس پر ملنے والا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اس کی برکتیں دنیا میں ملے گی اور اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ لیکن دینی مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو قبول کروائیں اور اللہ سے اس کی توفیق مانگیں، یہ سفر ہمارا آخری سفر نہ ہو، موت تک اللہ کے راستے کے سفر ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی توفیق مانگ کر کے جائیں، موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کر لے، ایسی نیت اور ارادوں کے ساتھ اپنے گھروں پر لوٹیں، ہم موت تک اللہ کے راستے کے سفر کرتے رہیں گے مشورے سے۔ جب بھی ہمارا مشورہ ہو جائے گا ہم اللہ کے راستے کے سفر کرتے رہیں گے۔ تو دینی مائیں بہنیں، یہ ہمارا آخری سفر نہ ہو، اگلے سفر کی نیت ارادہ اور تیاری کے ساتھ جائیں کہ اگلے سفر کی ہماری نیت اور ارادہ ہے۔ دینی مائیں بہنیں، وقت گھر پر بھی گزر جاتا ہے، وقت اللہ کے راستے میں بھی گزر جاتا ہے، لیکن دونوں کے گزرنے میں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے بدلے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے راستے کی گرد و غبار، جہنم کا دھواں جمع نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں چلنے والے اور گھر پر رہنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تو کارگزاری کا ایک عمل ہے۔ لیکن دینی مائیں بہنیں، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، کوئی جانے نہ جانے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ کسی کے علم میں ہو نہ ہو، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ بھئی کہیں تو ہم کو نیند نہیں آئی ہوئے گی، کہیں آرام نہیں ملا ہوگا،
کہیں مچھر ہوں گے، تو کہیں کھانا ہمارے مزاج کا نہیں ہوگا، تو کبھی سفر میں دقت آئی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. میرے بندوں نے، میری بندیوں نے میری نسبت پر کیا کچھ برداشت کیا ہے، کیا کچھ برداشت کیا ہے. گھروں کی راحت کے مقابلے میں، گھروں کے آرام کے مقابلے میں کہ وہ راحت اور آرام نہیں ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جان رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے. لیکن دینی مائیں بہنیں، وہ وقت بھی سارے کے سارے گزر گئے، لیکن اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہا. اور ہماری اس قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر میں کیا فیصلے کرے گا، کہاں کہاں ہدایت اتارے گا، کن کن لوگوں کے دلوں کے اندر میں ہدایت کا نور داخل کرے گا، اور کتنے لوگوں کے ایمان بچیں گے، کتنے لوگوں کا کلمہ بچے گا، کتنے لوگ کفر اور شرک سے توبہ کریں گے. دینی مائیں بہنیں، سب اللہ کے علم میں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کھولے گا. یہ میری اللہ، یہ بلا بندی، وہ جو تو چلا لگا کر آئی تھی دنیا میں، اور وہ جو قربانی دی تھی، اور وہ جو محنت کری تھی، اس کے بدلے میں آج یہ انعام ہے، آج یہ انعام ہے، آج یہ بدلہ ہے. مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائیں گے کہ تمہارے 4 مہینے لگے تھے فلاں علاقے میں، نہ لائٹ بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، کنویں سے بھر کر لانا پڑتا تھا، بغیر لائٹ کے کھانا پکانا پڑتا تھا، بغیر پنکھے کے تم نے 4 مہینے گزارے تھے. گرمی بھی بہت لگتی تھی، نیند آتی نہیں تھی، مچھر بھی خوب تھے. اس 4 مہینے کے بدلے میں آج تمہیں یہ دیا جا رہا ہے، آج یہ بدلہ ہے، آج اس کا یہ بدلہ ہے. تو دینی مائیں بہنیں، بندہ سوچے گا کاش ایسے میرے کئی 4 مہینے لگ گئے ہوتے، ایسے میرے کئی چلے لگ گئے ہوتے. وہ تو گزر گئی، لیکن اب یہ جو بدلے مل رہے ہیں یہ گزریں گے نہیں، یہ جو انعام مل رہے ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ پورے نہیں ہوں گے. اب یہ ہمیشہ 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 کے لیے باقی رہیں گے. تو دینی مائیں بہنیں، اس پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبول کر لیا، ہمیں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما دی. وقت گزر گیا، لیکن اس کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جمع ہو گئے. 2-4 دن میں نیند بھی پوری ہو جائے گی، 2-4 دن میں آرام بھی پورا ہو جائے گا، تھکن بھی پوری ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، لیکن وہ بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. دینی مائیں بہنیں، اور یہ سب کیوں ہے؟ صحابہ یوں کہتے تھے، انما ہممنا للآخرہ، کہ ہمارا ہر کام، ہر عمل اپنی آخرت کو بنانے کے لیے. ہم جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں سب کا سب اپنی آخرت بنانے کے لیے.
کہ ہماری آخرت بن جاوے، ہماری آخرت سور جاوے، آخرت میں ہمیں پچھتانا نہ پڑے، آخرت ہماری بہتر سے بہتر بن جاوے. یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں. یہ ساری قربانی، سارا مجاہدہ، ساری محنتیں اور سارا تھکنا، یہ سب اس لیے ہے کہ ہماری اپنی آخرت بن جاوے. یہ کارگزاری ہے وقتی چلے کی، ایک کارگزاری ہماری آخرت میں پوری زندگی کی، پوری زندگی کی کارگزاری آخرت میں. اور اس کو لینے والا خالق اور مالک، اس کارگزاری کو لینے والا رب العالمین ہے. ایک وہ ہماری کارگزاری لے گا پوری زندگی کی. ہم نے پوری زندگی کیسی گزاری. دینی مائیں بہنیں، دنیا کے حالات وقتی چھوٹے مختصر، آخرت کے بڑے بڑے احوال ہم پر آسان ہو جائیں. ہم میدان حشر کی گرمی سے محفوظ ہو جائیں. اس لیے دنیا میں تھوڑی گرمی برداشت کر لینی اللہ کے لیے. آخرت کی وحشتناکیوں سے ہم بچ جاویں، اس لیے دنیا میں تھوڑا سا برداشت کر لینا ہے. وہاں کی گرمی، وہاں کی دھوپ، وہاں کے حالات اور شرات، دینی مائیں بہنیں، وہ بڑے سنگین حالات ہیں. وہ ہم پر عافیت سے گزر جاویں، آسانی کو سے گزر جاویں. اس لیے چھوٹے چھوٹے حالات دنیا کے اندر میں ہم اللہ کے لیے برداشت کر لیں. نسبت خداوندی پر تھوڑی گرمی برداشت کر لیں گے، آخرت کی گرمی سے اللہ بچا لے گا. تھوڑی بھوک برداشت کر لیں گے، آخرت کی بھوک سے اللہ بچا لے گا. تو دینی مائیں بہنیں، ایک کارگزاری ہماری پوری زندگی کے آخرت میں ہے، اور وہ اللہ کو دینی اپنے. وہ کارگزاری ہم پر آسان ہو جاوے، اس لیے بار بار چھوٹی موٹی کارگزاری دیتے رہنی. کبھی 3 دن کی، کبھی 10 دن کی، کبھی 40 دن کی، تاکہ وہ پوری زندگی کی کارگزاری ہم پر آسان ہو جاوے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال نامے کو دیکھ کر کہہ دیں فرشتوں کو کہ اس کو جانے دو، کارگزاری ہو گئی. دینی مائیں بہنیں کو کارگزاری آنے والی. صحابہ کو ہمیشہ اس کا استحضار رہتا تھا، ہمیشہ اس کا فکر سوار رہتا تھا. آخرت میں اپنے رب کو اپنی کارگزاری کیسے دیں گے؟ دینی مائیں بہنیں، ساری اس کی تیاریاں ہیں. تو وہ کارگزاری ہمارے لیے آسان ہو جاوے. اور دینی مائیں بہنیں، یہ سفر ہمارا یادگار سفر رہے. ہم اس سفر سے کچھ نہ کچھ اپنے گھروں پر لے کر کے لوٹیں، اور وہ ہماری زندگی کے ساتھ وہ عمل لگ جائیں کہ وہ سفر سے ایسا کچھ لے کر کے آئے تھے کہ وہ ساری زندگی کے لیے ہمارے ساتھ وہ عمل لگ گئے. دینی مائیں بہنیں، ایسا ہمارا سفر ہو جاوے گی کہ سفر میں جانے سے پہلے وہ عمل نہیں تھے زندگی میں،
اب اس سفر کی برکت سے وہ عمل ہماری زندگی میں آ گئے، اب وہ موت تک کے لیے زندگی کے اندر ہمارے ساتھ چپک جائیں، وہ عمل ہماری زندگی کے ساتھ چپک جائیں، وہ عمل چھوٹے نہیں۔ کوئی حاجی صاحب نے کارگزاری سنائی کہ 40 سال ہو گئے اشراق نہیں چھوٹی، جس دن سے وہ زندگی میں آئی چلے میں جانے کی برکت سے، تو 40 سال ہو گئے اشراق نہیں چھوٹی۔ ایسے بہت سارے لوگوں کا عادت بن جاتی ہے کہ روزانہ یہ کام کرنے، یہ اخبار پڑھنے کی عادت بن جاتی ہے، اخبار پڑھتے ہی ایسے دینی مائیں بہنیں ہم عملوں کے پابند ہو جاؤں، یہ میرے روزانہ کے اعمال ہیں۔ جیسے لوگ دنیا کے اندر میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں سے وہاں کی کچھ یادگار چیزیں لے آتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار آ کر پوچھتا ہے تو بتاتے بھی ہیں کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، وہاں سے یہ لے کر کے آئے، ہم فلاں جگہ گئے تھے، وہاں سے یہ لے کر کے آئے۔ ایسے ہی دینی مائیں بہنیں ہمارا یہ دھلیا کا چلہ، یہ سنت، یہ وہاں کی برکت ہے، یہ سنت وہاں کی برکت ہے، یہ عمل وہاں کی برکت ہے، کہ جب سے دھلیا میں چلہ لگا کر کے آئے تو یہ سنت میری زندگی سے کبھی نہیں چھوٹی، یہ عمل میری زندگی سے کبھی نہیں چھوٹا، یہ عمل میری زندگی کے اندر پابندی سے آ گیا۔ دینی مائیں بہنیں ایسا ہمارا یہ دنیا کا چلہ کچھ یادگار بن جاوے، ایسے کچھ عمل ہماری زندگی سے لگ جاوے کہ وہ ساری زندگی ہماری زندگی کے اندر باقی رہے۔ کہ بھائی اتنے معمولات تھے، اب وہ معمولات صرف اللہ کے راستے کے ہی نہیں، اب وہ گھر پہ آ کر بھی ان کی پابندی ہے، تو وہ سارے معمولات گھر پہ بھی ہو رہے ہیں، وہ سارے معمولات گھر پہ بھی پورے ہو رہے ہیں۔ دینی ماں بہنیں اصل وقت لگانے کا فائدہ یہی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر میں عمل آ جائیں، ہم اس کے پابند ہو جائیں۔ جیسے امہات المؤمنین میں سے جس دن سے حضور علیہ السلام سے چاشت کی نماز کی فضیلت سنی، کہ وہ موت تک زندگی کے ساتھ چپک گئی، کہ وہ روزانہ اس کا اہتمام، روزانہ اس کی پابندی، کہ موت تک وہ چاشت کی نماز چھوٹی نہیں، موت تک اس کی پابندی۔ تو دینی مائیں بہنیں جتنے اعمال ہم نے اللہ کے راستے میں کیے، وہ صرف وہاں تک کے لیے نہیں، بلکہ وہ عمل ہماری زندگی کے اندر اب روزانہ موت تک اپنے گھروں پر بھی ہوتے رہیں، اس کا اہتمام، اس کی پابندی ہوتی رہے۔ دینی مائیں بہنیں ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک، اچھا معاملہ ہو، صلہ رحمی والا معاملہ ہو، قطع رحمی والا معاملہ نہ ہو۔ اب اپنی زندگی سے عملی طور پر اسلام لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے، عملی طور پر لوگوں کو اسلام سمجھ میں آنا چاہیے کہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں یہ عملی طور پر ہماری زندگی میں زندہ ہونے چاہیے، کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہماری طرف سے قطع رحمی نہ ہو،
ہماری طرف سے تو صلہ رحمی ہو. اس کی تعلیم دی گئی. بھائی وقت نہیں لگا تھا، ہم دین سے اتنے واقف نہیں تھے، وقت لگوا دیا، ہم نے تعلیم کے اندر بارہا اس کو سنا کہ بھائی قطع رحمی کا کیا نقصان اور صلہ رحمی کا کیا فائدہ. تو دینی مائیں بہنیں اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو زندہ کرنا. جب بھی اس کا موقع آ جائے تو ہماری طرف سے یہ عمل ہونا چاہیے، ہماری طرف سے صلہ رحمی ہو، ہماری طرف سے قطع رحمی نہ ہو. اور دینی مائیں بہنیں ہمارا رہن سہن اسلامی ہو، ہمارا گھر میں رہن سہن اسلامی ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر کام اب سنت اور شریعت کے دائرے میں ہو، کہ لوگ ہماری زندگی کو دیکھیں گے، ہم اللہ کے راستے میں چلہ لگا کر کے آئیں. تو اب ہمارا رہن سہن کیسا ہے؟ تو ہمارا رہن سہن اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا ہر کام سنت اور شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں سادگی ہونی چاہیے. اسلام کی بنیاد سادگی پر ہے. ہماری زندگی میں سادگی ہو. گھر میں شادی بیاہ کا موقع آ جائے، ہماری شادی بیاہ سنت شریعت والی ہو، اس سے ہٹ کر نہ ہو. ہم تو اس کو ہی دیکھیں گے سنت شریعت میں کیا ہے. دینی مائیں بہنیں ہمارے بچوں کا ہمارے بچے بھی بچپن ہی سے دینی تربیت پا رہے ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ قرآن میں اس کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے بچپن ہی سے دینی تربیت پائیں، ہماری ذمہ داری ہے. اور دینی مائیں بہنیں جو اعمال ہم نے دعوت کے اللہ کے راستے میں نکل کر کیے، وہی اعمال اپنے گھروں پر رہ کر مشورے سے کرنے. مشورے سے ہمارے ذمہ تعلیم آئے گی، تعلیم کے حلقے میں پہنچیں گے. مشورے سے ہمارے ذمہ مذاکرہ آئے گا، مذاکرہ کریں گے. یعنی ہر کام مشورے سے کریں گے، بغیر مشورے کے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کریں گے. اور جیسے ہمارا لوگوں نے ساتھ دیا، ایسے اگر ہمارے علاقے میں جماعت آتی ہے تو ہم بھی ان کا پورا پورا ساتھ دیں گے، ہم بھی ان کی پوری پوری نصرت کریں گے. دینی مائیں بہنیں کام کرنا ہے، اس کے نفع بڑے ہیں، فائدے بڑے ہیں، بغیر مشورے کے کرنے میں نقصانات بھی بہت ہیں. اس لیے مستورات کا پورا کام مردوں کی نگرانی میں، مردوں کے مشورے سے، مردوں کی نگرانی میں، مردوں کے مشورے سے ہم کام کریں گے، مردوں کے مشورے سے، ان کی نگرانی میں. اور دینی مائیں بہنیں ایک اپنے کام کے اندر میں استخلاص پیدا کرنا، ایک اخلاص اور ایک استخلاص. استخلاص کہتے ہیں اسی کام کا بن کے رہ جانا. دنیا میں دین کے بہت سارے کام ہیں، سب صحیح کام ہیں، ہم سب کا تعاون کریں گے، لیکن ہم تو اسی کام کے بن کے رہ جائیں گے. کہ بھئی ہماری ہفتہ واری تعلیم میں، اجتماع میں بھئی فضائل اعمال پڑھی جائے گی تو یہی پڑھی جائے گی،
بھائی 6 نمبر کے مذاکرے ہوں گے تو 6 نمبر کے ہی مذاکرے ہوں گے. کوئی بہن آ کر کہے کہ بھائی یہ بھی کر لو، ہم اس کو نہیں کریں گے. بھائی فلاں جگہ جو ہے وہ بہنوں کو جوڑا ہے، اجتماع ہونے والا، اس کے لیے پرچے بانٹ دو، ہم اس کو نہیں کریں گے. اس کو استخلاص کہتے ہیں کہ اسی کا بن کے رہ جانا. ہم سب حق ہے، سب صحیح ہے، لیکن ہم تو اسی کے بن کے رہ جائیں گے. اور دینی مائیں بہنیں ان علاقوں کے اندر، وہاں کی بہنوں میں، مردوں میں ہم نے کبھی کچھ کمی دیکھی ہو، کوتاہی دیکھی ہو، یا ہم پر کوئی مجاہدہ آ گیا ہو، اس کو اپنے علاقے میں جا کر بالکل بھی تذکرہ نہ کریں. قربانی کا، مجاہدہ کا تذکرہ بالکل نہیں کرنا ہے، بلکہ دینی مائیں بہنیں آسانیاں اور سہولتیں پیدا بتانی ہیں تاکہ دوسری بہنوں کی ہمت بنے، دوسری بہنوں کے اندر میں جو ہے ہمت آوے. ورنہ مجاہدے قربانی سنیں گے تو ان کی ہمتیں پست ہو جائے گی. اللہ کے راستے میں تو بہت قربانی دینی پڑتی ہے، بہت مجاہدے برداشت کرنا. وہاں کے مجاہدے برداشت نہیں کرتے، وہاں کی آسانی اور سہولتیں اور خوبیوں کو بیان کرنا کہ ان کے اندر بھی اتنی خوبیاں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں، وہ اتنی خوبیوں کے مالک. اسی طرح دینی مائیں بہنیں، ہماری بہنوں میں بھی کوئی ایسی کمی والی بات ہو تو اس کا کسی کے سامنے کوئی تذکرہ نہ کرے، اس کا کوئی تذکرہ نہ کرے. سب میں صفات ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہیں، سب میں خوبیاں ہیں، ہمارے اندر میں رذائل ہیں. سب اچھائیوں کے مالک، اور اس کا بالکل بھی تذکرہ نہ کریں. خوبیوں کا تذکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ خوبیوں کو پھیلائے گا، اچھائیوں کا تذکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ اچھائیوں کو پھیلائے گا. اور دینی مائیں بہنیں، جن جن علاقوں میں ہم وقت لگا کر کے آئے اور جہاں جہاں ہمارا قیام ہوا، جب تک وہاں رہے وہاں بھی دعائیں کی ہوگی، لیکن اب اپنی روزانہ کی دعاؤں کے اندر میں ان کو یاد کریں، روزانہ کی دعاؤں میں ان کو یاد کریں. اللہ ہم اتنے گھروں میں ٹھہرے تھے، انہوں نے ہمیں ٹھہرایا، ان کا ہم پر احسان ہے، ان کو دعائیں دیں. اور جن جن بہنوں نے تعلیم کے لیے ارادے کیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کیے، ان کے لیے اس کی دعائیں کریں. اللہ تو ان کو اپنے راستے میں قبول کر لے، کہ گھروں میں تعلیم کو زندہ کر دے، دینداری کو زندہ کر دے، بے دینی کو ختم کر دے. ان کے لیے دعائیں کریں. روزانہ اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھیں، روزانہ یاد رکھیں. یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ جہاں جہاں وقت لگا کر آؤ، وہاں کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، وہ بھولو نہیں، دعاؤں کو یاد رکھو. اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرماوے، اور موت تک اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہمیں اس محنت میں چلاتا رہے. امین صاحب سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے خرچ کتنا ہوا؟